إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر وقت اور ہر مقام کی سب سے بڑی ضرورت مسئلہ توحید ہے۔ توحید کے بہت سے شعبے ہیں اور بہت سے ابواب ہیں۔ ایک انتہائی اہم شعبہ استعاذہ یا تعوذ کا ہے، کسی کی پناہ طلب کرنا۔ یہ عقیدہ بھی ہے، یعنی دل کا عمل اور زبان کا عمل بھی ہے۔ یہ توحید کا بڑا اہم باب ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کی پناہ طلب کرتے رہنا۔ دل کا عمل اس لحاظ سے کہ جب تک پناہ طلب کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو
کہ جس ذات کی پناہ طلب کر رہا ہوں وہ پناہ دینے پر قادر ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس وقت تک پناہ طلب کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ وہ طلب کرنا قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے استعاذہ جو ہے وہ دل کا فعل ہے۔ استعاذہ کرنے والا اس عقیدے پر قائم ہو کہ جس ذات سے پناہ کا سوال کیا ہے وہ ذات پناہ دینے پر قادر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کار فرما ہو کہ اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر یہ زبان کا فعل بھی ہے، کیونکہ ایک انسان پناہ طلب کرتا ہے زبان سے، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی۔ دل کی عبادت عقیدہ کہلاتی ہے اور زبان کی عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتی۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں خاص طور پہ، پھر اس وطن عزیز میں خاص طور پہ، بارشوں اور سیلابوں کا سامنا، طرح طرح کی آفات اور بلیات، بہت سے اندیشے اور خوف، مہنگائی کا طوفان، مختلف بیماریوں کے حملے، یہ ساری آفتیں جو ہیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان آفتوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ طلب کریں۔ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے۔ تشہد میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، تعوذ کی دعا ہی ہے وہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا میں آپ نے ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، پوری زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال، اس کے شر سے آپ نے پناہ طلب کر لی۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ نماز میں یہ دعا پڑھا کرو۔ تو یہ ایک بڑی عبادت ہے، انہیں پناہ طلب کرتے ہوئے یہ عقیدہ کار فرما ہو کہ اللہ تعالی پناہ دینے پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور ساتھ ساتھ زبان کا اقرار، زبان کا ذکر اس عظیم عبادت کے شامل حال ہے۔ سورہ مومنون کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی یہاں تعوذ یا استعاذہ کی عبادت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ تعوذ یا پناہ طلب کرنا اپنے پیغمبر سے کہلواتا ہے، قل آپ کہیے
آپ کہیے ربی اے میرے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ کا طلبگار ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ تاکہ دنیا جان لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، اور یہ اعلیٰ ہستی بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی محتاج ہے۔ آپ سید ولد آدم ہیں، امام الانبیاء ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی، لیکن آپ کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں۔ دنیا چاہے عقیدے بنائے رکھے کہ آپ مختار کل ہیں، ساری کائنات کا اختیار آپ کے پاس، بالکل یہ عقیدہ باطل کہ آپ بھی کہو، دنیا کو سناؤ کہ میں بھی رب تعالیٰ کی پناہ کا محتاج ہوں۔ بلکہ جن دو صورتوں پر قرآن ختم ہو رہا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، بالکل اختتامی لمحات ہیں، آخری دو صورتیں ہیں، آخری آیات ہیں، آگے قرآن ختم ہو رہا ہے۔ تو ان اختتامی لمحات میں بھی اسی عقیدے کو دہرایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اگلی صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ آپ کہو تاکہ دنیا والوں کے دلوں اور دماغوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے۔ ان آخری آیات میں، ان آخری لمحات میں اس عقیدے کا اقرار اور اعتراف کرو کہ اے میرے رب، جو رب الفلق ہے، رب الناس ہے، الہ الناس ہے، مالک الناس ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ان دو صورتوں پر قرآن ختم ہو گیا، تو ان آخری آیات میں اس عقیدے کو دہرایا گیا ہے، اور اس عقیدے کو ہمارے دلوں دماغوں میں ڈالا گیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فقیر ہے، کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مختار کل ہیں، عقیدہ توحید میں ایک عظیم خلل ہے، عقیدہ کفر ہے۔ تو ان دو آیات میں جو سورۃ المؤمنون کی، قل آپ کہیے، اس بات کو دہرائیے، دنیا والوں کو سنائیے کہ آپ خلیل اللہ، حبیب اللہ، آپ کی ہستی بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کی محتاج۔ رب، اے میرے رب، مانا ضروری ہے کہ پناہ طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ پیش کرے، اس کے رب ہونے کا واسطہ، تو رب ہے۔ یہ دعا اگرچہ اللہ کے نبی سے کہلوائی جا رہی ہے، مگر یہ دعا پوری امت کے لیے ہے۔ جب حبیب کبریا پناہ طلب کرنے کے محتاج ہیں تو میں اور آپ کس قدر پناہ طلب کرنے کے محتاج ہوں گے۔ ربی، اے میرے رب، ان پناہ طلب کرنی ہے
تو اس کی جناب میں، اس کے حضور میں اس کے رب ہونے کا واسطہ پیش کرو۔ رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ تین چیزوں کو مانو نفی اور اس بات کے ساتھ۔ ایک یہ کہ پوری کائنات کا اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش، عرش معلیٰ سے لے کر ایک چھوٹے سے ذرے تک ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر اللہ نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ مالک بھی ہے اور کوئی مالک نہیں۔ اس نے یہ کائنات پیدا کر کے چھوڑ نہیں دی کہ اپنی مرضی کرو، نہیں، پوری ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ میں مالک ہوں اور میری ملکیت کو، میرے مالک ہونے کو دو حوالوں سے تسلیم کرو۔ ایک ہے پوری تقدیر کا مالک ہوں، یہ امور قدریہ، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ امور قدری ہے۔ میں مالک ہوں، اس کا کوئی مالک نہیں، میں مالک ہوں۔ دوسرا مالک ہونے کا معنی ہے کہ میں نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے، انبیاء کے ذریعے تم تک پہنچائی ہے، تم میرے مملوک ہو، اس شریعت کو مانو۔ یہاں بہت تھوڑے بندے اللہ تعالیٰ کی اس مالکیت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی منمانی، باپ دادا کے قانون، برادری کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، اماموں اور پیروں اور مرشدوں کی باتیں، اپنے آپ کو اللہ کے مالک ہونے کے دائرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ربوبیت کے خلاف ہے۔ اس کو رب مانا ہے تو اس کو خالق مانو، کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کو مالک مانو، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی، اور اس کو مدبر مانو اور کوئی مدبر نہیں۔ مانا امور کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جو حرکات و سکنات ہیں اللہ کے امر سے ہو رہی۔ یہ جو پانی کے قطرے گرتے ہیں، بادل پانی اٹھائے کھڑے ہیں اور اللہ قطرے قطرے برساتا ہے، اور بڑی منفعت بخش بارش ہوتی ہے۔ چاہے تو بادلوں کو پھاڑ کر سارا پانی ایک ہی بار گرا کے لوگوں کو ملیا میٹ کر دے، یہ سب اللہ کا امر۔ اس عذاب کی زد میں یہ قوم ہے، بادلوں کا سلسلہ موقوف نہیں ہو رہا، معصیتیں اپنے عروج پر ہیں، گناہ اپنے عروج پر ہیں، اور اللہ کے عذاب کے نشانے لوگ بن رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اس اللہ کو پکڑ لو، مان لو، تو آپ نے ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یہ سہارا بہت ہی مضبوط ہے۔ تو اس کی پناہ طلب کرو، رب، اے میرے رب، یعنی پناہ طلب کرنے میں اس ذات کو اس کے رب ہونے کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے آخری دو صورتیں، رب الفلق کا واسطہ، رب الناس کا واسطہ، الہ الناس کا واسطہ، ملک الناس کا واسطہ، اور آگے طلب بہت بڑی،
یہاں بھی ربوبیت کا واسطہ، ربی اے میرے رب، مانا پناہ طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتا ہو، اپنے آپ کو ربوبیت کے دائرے میں رکھے۔ یہ ربوبیت ہے کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، وہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، وہ مدبر ہے اور کوئی مدبر نہیں، رزق بھی وہی دیتا ہے، عطا اس کی طرف سے، منع اس کی طرف سے۔ اب پناہ کس چیز سے طلب کی جا رہی؟ من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ مانا شیطان کی ساری کاروائی وسوسے تک محدود ہے، بس یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے شیطان کی کاروائی سے بچنے کے لیے ہمیں آیات بینات دے دی، کہاں ایک وسوسہ اور کہاں کتاب و سنت کی شکل میں آیات بینات، واضح دلائل، قدرت کے دلائل، توحید کے دلائل، ایمان کے دلائل۔ وسوسے اس کا کیا مقابلہ کر سکتے؟ تو میں پناہ طلب کرتا ہوں شیاطین کے وساوس سے، شیاطین کے وسوسوں سے۔ جو لوگ شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں وہ ان وساوس کے زیر اثر ہوتے ہیں، ان کو قبول بھی کرتے ہیں، ان کی تنفیذ بھی کرتے ہیں، جو کہ نرا بربادی اور ہلاکت کا کڑا ہے۔ تو آپ اللہ سے پناہ طلب کریں، مجھ پر یہ نوبت نہ آئے، مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا۔ ان سارے وساوس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نے پناہ میں لے لیا تو سارے شیاطین مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر تیری پناہ مل گئی۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ شیطان وساوس کے ذریعے ہی اپنی کارروائی کرتا ہے، اور ایک خلق کثیر کو اپنے پیچھے لگا چکے۔ یہ خلق کثیر شیطانی وساوس اس کے اشاروں اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروکار بن چکی۔ یہ پناہ طلب کرنا ضروری، حتیٰ کہ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو تو عبادت تو اللہ کے قرب، اس کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، وہاں بھی شیطان کے شر سے پناہ طلب کر کے آگے بڑھو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرو۔ یہ اعوذ باللہ یہ کلمہ تعوذ ہے، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ حالانکہ تلاوت قرآن شروع ہو رہی، اس کا معنی یہ کہ شیطان آپ کی عبادت میں بھی حائل ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام تہجد میں جو بہت سی دعائیں استفتاح کی کرتے تھے، ان میں ایک دعا یہ بھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی تین چیزوں سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ایک اس کا حمز کا معنی بچھاڑ دینا، وہ ہم پر غالب آ جائے، ہم کو مغلوب کر دے، ہم کو بچھاڑ دے، بچھاڑ کے کمزور کر دے، ہماری جو دینی اور روحانی قوت مفلوج کر دے۔
یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے بچھاڑنے سے، ونفسہ اور شیطان کے کبر سے، تکبر، یعنی شیطان اندر تکبر کا وار کرتا ہے، اور اگر اس جال میں کسی کو پھنسا لے، بڑا خطرناک جال ہے تکبر کا جال، ہر گناہ ہر معصیت کی بنیاد ہے، تکبر اور انکار، یہ دو چیزیں لازم ملزوم۔ تو شیطان کے کبر سے، اس کے تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ونفسہ اور شیطان کے شعروں سے، یہ شعر بھی انسان کو غافل کر دیتے ہیں، انسان کو نکما بنا دیتے ہیں۔ یہ شعر و شاعری میں پڑ جائے، اشعار کا تغزل، عشقیہ باتیں، محبوب اور معشوق کی باتیں، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتی۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء ہوتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اشعار زیب نہیں دیتے، ہاں اگر اشعار دین کے تناظر میں ہو، کسی علم کی خدمت ہو، وہ شعر ممدوح ہے، شعر محمود جس کی تعریف کی جاتی، ایک شعر مذموم ہے۔ اکثر جو اشعار، عشقی اشعار جو دلوں کو غافل کر دیتے، دلوں کو زنگ آلود کر دیتے، یہ بھی شیطان کی کاروائی۔ اس سے بھی خطرناک شعر قوالی، نعتیہ اشعار، شرک سے بھرے ہوئے، یہ تغزل اور عشق دلوں کو غافل کرتا ہے، گناہ ہے یہ، مگر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اب یہ قوالیاں اور نعتیہ اشعار جو شرک سے بھرے ہوں، اس سے بھی خطرناک۔ کوئی کہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس بدبخت نے ابو جہل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، وہ کہتا تھا اللہ بھی دیتا اور خواجہ بھی دیتا، یہ شرک ہے۔ اور یہ کہ صرف خواجہ ہی دیتے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یعنی خواجہ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں، اللہ کا بھی انکار۔ ایک مصرے میں اس نے کفر بک دی ہے، لعنتوں کا مستحق بن چکے۔ یہ مذموم اشعار بندے کے عقیدے کو، بندے کے دل کو، دماغ کو گمراہ کر کے چھوڑنے والے۔ تو میں ان مذموم شعروں سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ شعر و شاعری میں اپنے آپ کو زیادہ الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ دین ان تکلفات کا نام نہیں۔ پیارے پیغمبر افضل عرب ہیں، پورے عرب میں سب سے بڑے فصیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی شعر نہیں کہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، قول ہے، لولا الشعر بالعلماء یزری لوجدتنی اشر من لبیدی۔ اگر شعر علماء کے لائق ہوتا، شعر گوئی علماء کو عیب میں نہ ڈالتی، یہ عیب نہ ہوتا، تو میں لبید سے بڑا شاعر ہوں۔ لبید ایک جاہلی شاعر ہے، جاہلیت کے دور کا، اس کا ایک قصیدہ ہے بڑا فصیح، اس کو عربوں نے بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا تاکہ جو لوگ حج کرنے آتے ہیں وہ اس قصیدے کو پڑھیں اور اعتراف کریں کہ کتنے ہم بڑے فصیح اللسان، کتنے بڑے شعراء ہمارے پاس، کتنے بڑے انشاء پرداز ہیں اور کتنے بڑے ادیب ہیں۔ ان میں لبید بھی ہے، 7 قصیدے تھے، ان میں لبید کا قصیدہ بھی۔ اگر شعر علماء کو
عیب نہ دیتا تو میں لبید سے بڑا شاعر تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول۔ یہ دعا آپ کب پڑھ رہے ہیں؟ تہجد کے موقع پر۔ بندہ اللہ کی اتنا قریب، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعوذ بھی، شیطان کے شر سے پناہ، اس کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے، اس کے شعروں سے پناہ طلب کی جا رہی۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم، کوئی بندہ اگر رات کو خواب میں ڈر جائے، کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا، ڈر گیا، تو چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین من یحضرون۔ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان مردود سے، اللہ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اس کے سارے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ شیاطین مجھ پر حاضر، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھ دینے سے وہ جو خوف ہے وہ دور کر دے گا۔ جو شیطان ایک اندر بات چھوڑ دیتا ہے کہ تو نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، یہ ہو کر رہے گا، اللہ اس شر سے اس بندے کو بچاتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا شر، کوئی ایسا خواب بندہ دیکھ لے، اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے یہ خوفناک خواب دیکھا، یہ ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں، یہ سب شیطانی افکار اس کے غلبے ہیں۔ تو ایک چیز جس سے پناہ طلب کی گئی شیطانی وسوسوں سے، جو بڑے خطرناک ہیں، بس آپ اس سے بچاؤ چاہتے ہو تو یہ تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ذات پناہ دینے پر قادر ہے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور ساتھ ساتھ زبان کا استعمال، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، یہاں پھر صفت رب کا تکرار، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اے میرے رب تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو جامع کتاب ہے، پیچھے رب کا ذکر آ گیا دوبارہ، یہ بات کار فرمائیں دوبارہ کہ ہاں تعوذ کے لیے اس کو رب ماننا ضروری ہے، اس کی پوری ربوبیت کی شان کے ساتھ، اس کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، متصرف اور مدبر ہونا، اس ساری شان کے ساتھ اس کو رب ماننا ضروری، تب وہ ذات اپنی پناہ دے گی۔ تو دوسری چیز کیا جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ ان یحضرون، کہ شیطان مجھ پر حاضر ہو۔ شیطانوں کی حاضری سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ بعض اوقات شیاطین انسان کے اندر حاضر ہو کر اس کو پریشان کرتے ہیں، ورنہ گمراہ کرنا تو قدم قدم پر موجود ہے، وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا، کوئی لحظہ ضائع نہیں کرتا۔ بندے کے ساتھ ساتھ جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا زندگی بھر کا قرین ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کا بھی قرین ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جب میں پیدا ہوا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، ولکنہ اسلم، مگر میرا شیطان میرے تابع ہو چکا ہے، اس کا مجھ پر کوئی غلبہ نہیں، میں اس پر غالب ہوں، میرا امر اس پر غالب، اللہ کی توفیق سے۔ ہر بندے کا قرین ہے،
بندے کے ساتھ ساتھ کہ شیاطین حاضر ہوں مجھ پر، تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ان کا حاضر ہونا سراسر نقصان دہ، سراسر بندے کو ورغلاتے ہیں، بندے پر جال پھینکتے ہیں۔ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے، شیطان کے جالوں کی ترتیب ہے، پہلا جال اس کا عقیدے کا ہوتا ہے، بندے کو شرک میں پھنسا لے یا بدعت میں پھنسا لے، اور بیشتر دنیا اس جال کو قبول کر لیتی۔ دنیا کا جائزہ لو، سروے کرو، اکثر دنیا آپ کو مبتلا شرک ملے گی۔ یہ قبوں اور مزاروں اور چادریں چڑھانا، دیے جلانا، سجدے کرنا، طواف کرنا، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں داتا، فلاں غوث، یہ لوگوں کے عقیدے۔ مانا شیطان شرک کا وار کرنے میں کامیاب ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس قماش کے لوگ عبادت بھی بہت کرتے ہیں، پیسہ ہو تو ہر سال حج کرنا، عمرے کرنا، مساجد کی تعمیر زور شور سے کر رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، سرپرستی یتیموں کی، یتیم خانے بنوا رہے ہیں، تو نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں شیطان چھوڑ دیتا ہے، جاؤ بیٹا اب جو مرضی نیکی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہر سال حج کرو، عمرے کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، ایک اوابین نماز آپ بنائی وہ پڑھو، جو مرضی پڑھو، صدقے دو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں، ٹکرے مارتے۔ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی گھاٹے میں، دنیا بھی تکلیف، مسلسل مشقت، محنت، ریاضتیں، عبادتیں، ٹکرے مار رہے۔ کم از کم شیطان دنیا تو کھا کما گیا نا، یہ فرعون کی بات کر رہا ہوں، کتب تاریخ میں فرعون کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا، صحت کے ساتھ مالی فراوانی، حکومت کا نشہ، زندگی گزار گیا، دنیا تو کم از کم اچھی کھا پی گیا، یہ دنیا میں بھی مارے مارے پھر رہے ہیں، ٹکریں، ریاستیں، عبادتیں، ٹھوکریں، خسارہ خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ تو شیطان یہ اس کی سازشیں، شرک اور بدعت کا جال پہلے پھینکتے، اکثر لوگ اس جال کو قبول کر پھنس چکے اس میں۔ اکثر لوگ آپ کو مشرک ملیں گے، بدعتیں ملیں گے، اب وہی باتیں کریں جو مرضی کریں، شیطان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس کے جال ہے۔ کوئی بندہ نیکی کرے، نیکی کا ارادہ کرے، شیطان پہنچ جاتا ہے، نیکی نہ کرو، مختلف وسوسے پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے۔ بہت سے بندے یہاں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیکی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے بندے شیطان کو دھتکار دیتے، وہ نیکی کرتے ہیں، پھر بھی وہ چھوڑتا نہیں، اندر موجود ہے۔ بندہ نیکی کرے، نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ اندر ریاکاری کا وار کر رہا ہے، اس کے اندر دکھاوا آ جائے، اس نیکی کو برباد کر۔ بہت سے بندے ریاکاری کا وار بھی قبول کر لیتے ہیں، نیکی برباد۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے۔ بہت سے بندے یہاں بھی کٹ گئے، یہاں بھی شیطان کے جھانسے میں آ گئے۔ بعض بندے ریاکاری کا وار بھی قبول نہیں کرتے، اندر استقامت ہے، عقیدے کی صلابت ہے، شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ عبادت سے فارغ ہوا، اب وہ ایک اور پینترا مارتا ہے، ایک اور جال پھینکتا ہے، اور وہ غرور کا۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، مگر ان کے اندر نیکی کا غرور ہے، وہ غرور بھی نیکی برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں شیطان کی عداوت،
تو بڑی جامع دعا کہ شیطان مجھ پر حاضر ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر حاضر ہو کر اپنے جال پھینک کے اس کی لپیٹے میں لے لے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گھروں میں شیطان آتے ہیں، ابلیس سمندر میں تخت لگائے بیٹھے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کر لوگوں کو گمراہ کر مجھے رپورٹ دو۔ شام کو شیطان آتے ہیں، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، ابلیس سب کو دھتکار، تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان آتا ہے، میں فلاں گھر میں داخل ہوا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میاں بیوی میں جدائی پیدا نہ کر دی۔ شوہر نے بالآخر طلاق دے کے چھوڑا، یہ میرا کارنامہ۔ ابلیس کو قریب، شاباش، تو نے اصل کارنامہ انجام دیا۔ یہ تفریق اور نفرتوں کے بیچ یہ امت کو فنا کر دینے والے، تباہ کرنے والے، اور شیطان کے حاضر ہونے کا سب سے جو خوفناک وقت ہے وہ بندے کی موت کا وقت ہے، خاتمے کا وقت۔ موت کا وقت جو ہے یہ بندے کی زندگی کا کمزور ترین وقت ہوتا ہے۔ سکرات الموت آ رہی ہیں، مرض کی شدت ہے، بڑا تکلیف زدہ، اذیت زدہ ہے، اور شیطان چھوڑتا نہیں، اس کو ترس نہیں آ رہا، رحم نہیں آ رہا کہ بندہ یہ بلک رہا ہے، اس کو اب تو چھوڑ دو، نہیں، اپنا کام اندر کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، اندر اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ خطرناک لمحہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ سارے اعمال کا قبولیت کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر۔ وہ خاتمہ ہم نہیں جانتے، یہ بندہ کس سوچ کے ساتھ مرا، اندر کیا چل رہا تھا، شیطان اس کو کہاں سے کہاں لے گیا اور کہاں پہنچا کر اس کو مار ڈالا، ہم نہیں جانتے۔ سہیم بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا وہ خاتمے کا تصور، پتہ نہیں میرا خاتمہ کس حال میں ہو۔ شیطان تو اندر گردش کر رہے، خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے۔ اب ظاہری احوال ہم نہیں جانتے، اندر وہ کیا کر رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اندر شیطان کہہ رہا ہو کہ تو بڑا تکلیف میں ہے، بڑا کرب میں ہے، ایسا کر تو یہودی بن جا، میں تجھے شفا دے دوں۔ اس کی تکلیف ایسی ہوتی کہ مجھے شفا چاہیے، اس تکلیف سے نجات چاہیے، چلو میں یہودی بن جاتا ہوں۔ مانا مرتد ہو گیا، مرتد بنا کے چھوڑ دیے۔ ہم تو نہیں جانتے اندر کیا چل رہا ہے، اور اندر ہی اندر وہ مرتد ہو چکے، زندگی کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی۔ یہ بندے کا خاتمہ ارتداد پر، یہودیت پر۔ جب وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں یہودی ہو گیا، تو شیطان کیا کہتا ہے، جا بھاڑ میں جا، تجھے شفا میں کہاں دے سکتا ہوں، میرا کام ہو گیا، میں نے اپنا کام کر دکھایا، اب تو مر اسی یہودیت پر، مرتد ہو کے مر۔ یہ شیطان کے حاضر ہونے کے نقصانات۔ تو یہ سب سے کمزور لمحہ موت کا لمحہ ہے، اس وقت بھی موجود ہے شیطان، اندر اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، پورا گھرانہ اس مریض کے ارد گرد جمع ہے، انہیں نہیں معلوم اندر کیا چل رہا ہے۔ تو یہ دعا بڑی جامع، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، یا اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیاطین مجھ پر حاضر ہوں۔ ان کا حاضر ہونا سراسر نقصان دہ ہے۔ ہر وقت شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ ہی نجات کی بنیاد ہے۔ اللہ پناہ میں لے لے، ساری دنیا کے شیاطین کھربوں جمع ہو کر بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، پھر کوئی طوفان انسان کو نقصان نہیں دے گا۔ اللہ نے اگر پناہ میں لے لیے، بس عقیدہ کار فرماؤ، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے پر قادر ہے اور کوئی نہیں۔ اب پناہ کی دو قسمیں، ایک وہ امور جن میں پناہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ان امور میں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔
مثلا آپ کسی سے کہیں کہ آپ مجھے پناہ دے دیں جہنم کے عذاب سے، تو دے گا؟ نہیں دے سکتے۔ اس پر اللہ قادر۔ جو امور اللہ کی قدرت میں ان میں اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اگر غیر اللہ کی پناہ طلب کرو گے یہ شرک اکبر ہوگا، ایسا بندہ کافر ہوگا اور دین اسلام سے خارج ہوگا۔ ہاں بعض امور ایسے ہیں کہ ہم پناہ دے سکتے ہیں۔ یہ بندہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی، بھیگتا ہوا جا رہا ہے، آپ اس کو گھر میں لے لیں، اپنی چھت کے نیچے لے لیں، ایک پناہ دی، آپ کی قدرت میں ہے یہ شرک نہیں۔ مگر وہ امور جو بندوں کی قدرت سے ہٹ کر باہر اور بعید ہیں، ان امور میں مخلوق کی پناہ طلب کرنا شرک اکبر، اور بندہ شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا تو یہ کفر، اور یہ کفر جو ہے بندے کو دین اسلام سے خارج کر دے گا، نبی اسلام کی امت سے خارج کر دے گا۔ اب لاکھ قصیدے کہو اور لاکھ تم نظمیں اور اشعار پڑھو، کوئی فائدہ نہیں۔ شرک اکبر کی موجودگی میں بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ ایک دعا میں اکثر بتایا کرتا ہوں، چھوٹی سی دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو تو حرز جاں بنا لو، صبح شام پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ٹھیک ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ٹھیک ہے، دونوں ثابت۔ یہ عظیم پناہ طلب کرنے کا کلمہ ہے۔ یا اللہ کوئی خیر ہو چھوٹی یا بڑی وہ تو عطا کرے گا، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، کسی خیر تک پہنچنے مجھے کوئی طاقت نہیں۔ سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، میں اٹھا کے پی لوں، یہ بھی طاقت نہیں جب تک تیری توفیق نہ ہو۔ چھوٹی خیر ہو بڑی خیر ہو سب تیری عطا سے، اور چھوٹا شر ہو بڑا شر ہو اس سے بچاؤ تیری عطا سے۔ کوئی چونٹی چل رہی ہے، چونٹی بھی کاٹ لیتی، اس کو پکڑ کے مسل سکتا ہوں، رون سکتا ہوں، لیکن نہیں جب تک تیری عطا نہ ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا شر ہو بڑے سے بڑا شر ہو، اس سے اگر میں محفوظ رہوں گا تیری توفیق سے ہوں گا۔ مجھ میں کوئی ہمت نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، میں اپنے آپ کو پورا سر سے پاؤں تک تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ بندہ یہ کلمہ اگر پڑھتا رہے، اس معنی کو ذہن میں حاضر رکھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا عظیم کلمہ ہے۔ کثرت سے پڑھنے کے یعنی یہ تین فائدے، ایک تو اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ دوسرے دو فائدے اور بھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے یہ۔ ایک بار پڑھو گے اللہ آپ کے خزانہ تیار کر کے آپ کی جنت میں ڈال دے گا، دو بار پڑھو گے دوسرا خزانہ، تین بار پڑھو گے تیسرا خزانہ، کروڑ بار پڑھو گے کروڑ خزانے۔ وہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق وہ خزانے دے گا۔ اللہ اکثر، وہاں کوئی کمی نہیں، پڑھتے جاؤ خزانے بناتے جاؤ، اللہ بنائے گا ہر بار۔ تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا فائدہ جنت کا خزانہ ہے۔ اور یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے لیا اور نیچے بھیجا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تو جنت کے بہت سے دروازے، ایک دروازہ ذکر کا بھی ہے، پھر ذکر کے دروازے بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دروازے کا نام یہ دروازہ، اس کا نام کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا، جیسے باب الصلاۃ ہے، باب الریان روزے کا دروازہ، باب الصدقہ صدقہ اور زکوٰۃ کا دروازہ، باب الذکر میں یہ ایک دروازہ مستقل، یہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو کثرت سے یہ کلمہ پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت کچھ اس میں عقیدہ بھی، ذکر بھی، فضیلت بھی، جنت کے خزانے بھی، جنت کا داخلہ بھی، اور سب سے بڑھ کر دنیا کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی۔ بتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔
اللہ ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور ابلیس کا جو بھی شر اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اللہ ہر خیر عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق کہ تم یہ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ تیرے نبی نے جس جس خیر کا تجھ سے سوال کیا وہ خیر ہمیں عطا فرما دے، جس جس شر سے تیری پناہ طلب کی اس شر سے ہمیں پناہ میں دے دے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا